جی 2 رانا صاحبوں کے نام ہے، ایک رانا مقبول ہے، ایک رانا محمود الحسن ہے۔ رانا مقبول صاحب نے کہیں جانا ہے، پلیز رانا مقبول صاحب پلیز۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑا احسان ہے جناب چیئرمین صاحب، ہماری بھی باری آ گئی جب سب تھک گئے۔ میں زیادہ دیر تک سمع خراشی نہیں کروں گا، نہ کوئی جذباتی تقریر کروں گا، نہ جھوٹے سچے فگرز پیش کروں گا۔ اب رانا ہے بول سکتے ہیں پلیز۔ جی میں مختصر سی بات کروں گا کہ جتنا کچھ کہا گیا ہے آج صبح سے 4 بجے سے اب تک، اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں تو کیا اس کی شہادت ملتی ہے؟ کیا آٹا سستا ہو گیا ہے غربا کے لیے؟ کیا بجلی سستی ہو گئی ہے غربا کے لیے، عام لوگوں کے لیے؟ کیا گھی سستا ہو گیا ہے؟ کیا دوائیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں؟ یہ جناب چیئرمین لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ خوش خطی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جتنی مرضی تقریریں کرتے رہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب کبھی بھوک کی شدت کا گلہ کرتا ہوں، جب کبھی بھوک کی شدت کا گلہ کرتا ہوں تم عقیدوں کے کھلونے مجھے لا دیتے ہو۔ یہ کھلونے سے بہلاؤ جتنا بہلا سکتے ہو، لیکن اس طرح بہلایا نہیں جا سکتا۔ ایمانداری کے ساتھ کوئی ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے۔ صرف اپنی تعریفیں، یہ جو انجمن ستائش باہمی بنی ہوئی ہے، تعریفیں اپنی ہی تعریفیں، دیکھیں آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، کس طرح غریب تڑپ رہا ہے، کس طرح بوڑھے بغیر دوائی کے مر رہے ہیں۔ یہ کہانیاں جو ہیں اور ان کی ملمہ سازی سے کام نہیں چلے گا۔ مجھے خوشی ہوئی جناب ایسے ماحول میں، مجھے یاد آ گیا کہ ایک نئی دلہن آئی تھی، تو جب اس نے آ کے اپنے سسرال دیکھا تو حالات ٹھیک نہیں تھے، تعفن تھا، گندگی تھی۔ تو اس نے اپنی ساس سے کہا کہ میں اس کا کچھ کرتی ہوں۔ 15 دن بعد اسی دلہن نے رپورٹ کی اپنی ساس کو کہ خالہ جی اے معاملے تو ٹھیک ہو گئے نہیں، تعفن بھی بند ہو گیا ہے اور گھر بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹے، صرف تو اتنے رہن یادی ہو گئی ہیں، فرق کوئی نہیں پیا۔ اس پہ 15 دن لگے تھے۔ ہمارے وزیر موصوف کو جو وزیر خزانہ ہیں، ان کو صرف 7 دن لگے۔ 7 دن وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ نظام برباد کر دیا ہے، سارا کچھ مسمار کر دیا ہے، اور 7 دن کے بعد جب وہ وزیر خزانہ بنے تو فوری طور پہ ان کے اوپر حقیقت آشکار ہو گئی۔ ان کے چاروں طرف روشن ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی گروتھ ریٹ یکدم بڑھ گیا۔ تو اب اس سادگی پہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ علامہ صاحب کہتے تھے کہ خدا کو تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، صحیح اضطراب نہیں ہے۔ یہ ملمہ سازی ہے، جب کچھ کر کے دکھائیں گے تو سب مانیں گے۔ اب جب تک یہ غربت ہے اور یہ افلاس ہے، اس وقت تک کون آپ کی کہانی کو مانے گا، کون آپ کی بات پہ یقین کرے گا؟ آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں کیا ہو کیا رہا ہے۔ اب جو تعریفیں کیں آ کے وزیر خزانہ صاحب نے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے بڑے پرانے واقف ہیں وہ۔ تو جب میں انہوں نے نے پہلے بھی تعریفیں کہا یہ کی موبائل کائنڈلی بند کر دیں، ہاؤس میں تو موبائل جناب نہیں چیئرمین، آن نہ کریں۔ پرانا زمانہ تھا، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، شبلی صاحب جا رہے ہیں، وہ بڑے عالم فاضل ہیں۔ تو اس زمانے میں لیکن کو لیک بھی لکھا جاتا تھا۔ تو میر کا ایک شعر ہے کہ فقیہ شہر نے قبلہ بدلا، فقیہ شہر نے قبلہ بدلا، لیک خطبے کی وہی روانی ہے۔ لیک خطبے کی وہی روانی ہے، خطبہ اسی طرح سے رواں ہے۔ بہرحال انہوں نے جو کر دیا ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میرا سب سے زیادہ سخت اعتراض اس بجٹ پہ اور بجٹ بنانے والوں کے امیجنیشن پہ آئے۔ اعجاز صاحب بڑے ماشاءاللہ دیندار آدمی ہیں، یہ جانتے ہیں اس بات کو۔ ہر دوسرے روز مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، کینیڈا میں ہوا، آسٹریلیا میں ہوا، باقی جگہوں پہ ہوا۔ تو کیا ہم نے اس کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ اس لیے کوئی فنڈ ہم نے مختص کیے ہیں؟ کیا ہم نے اس نظام کو
گیلوینائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے لوگ بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی ساتھ لے کے کوئی ایسے سنڈیکیٹس بنائے جائیں جو ان ملکوں میں گفتگو کریں لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کو اللہ کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچانے میں مدد کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں کینیڈا میں واقعہ ہوا. آپ نے سنا ہوگا پروفیسر گیری ملر مشہور پروفیسر ہیں. انہوں نے لکھی کتاب امیزنگ قرآن اور انہوں نے کیا دیا, دعویٰ کر دیا کہ میں نے تو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے قرآن پاک کو, کوئی ہے دنیا کا آدمی جو اس کو غلط ثابت کر کے مجھے دکھائے. ہم کیوں نہیں وہاں جاتے, گیری ملر کو ساتھ کیوں نہیں لیتے, وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ یہ فارن آفس کے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ بیوروکریٹس نہیں کر سکتے, یہ بہت بڑے جذبے والے لوگ کر سکتے ہیں. تو کیوں نہیں یہ بات پھیلاتے اور ان نفرتوں کو کیوں ہم کم نہیں کرتے, اس پہ کیوں تھوڑا بہت پیسے ہم خرچ نہیں کرتے؟ کیا بجٹ میں اس کو پرووائڈ کرنا ضروری نہیں تھا؟ یہ صرف میکینیکل بجٹ سے کام تو نہیں چلے گا نا, پیپر ورک سے. اسی طرح آپ آ جائیں امریکہ میں, مائیکل ہارٹ ہے اور بہت سارے ہیں. وہ برٹش جو تھا اپنا لنڈن کا جو تھا بشپ آف کینٹربری, وہ وہاں چلا گیا, دین کی مسلمان ہے, دین کی تبلیغ کرتا پھر رہا ہے. اسی طرح آپ آ جائیں لنڈن میں, مارٹن لینز دیکھ لیں جنہوں نے لکھی ہے کتاب پروفٹ. اللہ حاضل کیا صاحب فرانس میں آ جائیں جہاں حملے بھی ہوئے ہیں, انہوں نے لکھی مورس بکائے نے قرآن اینڈ بائبل اینڈ سائنس. بیسیکلی انہوں نے قرآن پاک کی سچائی اور تقدس کو ثابت کیا ہے, اور وہی دین ہے جو انہوں نے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جب ان کے لوگ شہادت دے رہے ہیں تو ہم اس شہادت سے کیوں فائدہ حاصل نہیں کرتے؟ وی آر گروپنگ ان دا ڈارکنیس. صرف ہم باتیں کرتے ہیں, وی پلے ٹو دا گیلری, گفتگو کرتے ہیں, ایک دوسرے کو تان و تشریح کرتے ہیں, لیکن سبسٹینشیل کام نہیں ہو رہا. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور یہ اسلامک فوبیا کی جو بلا ہے, اس سے فنڈ آپ کو اور لوگ بھی دیں گے, وہ بھی دیں گے جو وہاں ہیں, شاید عرب بھی تیار ہو جائیں. اب تو ہم بھی عربوں کے ساتھ جا ملے ہیں کیونکہ ہم ریاست مدینہ کی روز بات کرتے ہیں, تو مدینہ شریف تو وہی ہے نا, تو لیکن ہم بھی اسی قافلے میں ہی ہیں. ہماری ایکٹیویٹی بھی ان سے ملتی جلتی ہے, ان سے زیادہ نہیں ہے. سینیٹر صاحب بجٹ پہ جائیں پلیز. میں بجٹ کی بات ہی کر رہا ہوں, بجٹ یہ پہ بجٹ ہے, یہ جناب علی بجٹ ہے. یہ کتاب کے اوپر پیسے خرچ کرنا, مجھے دیکھیں آپ مجھے کنفائن نہ کریں. تھینک یو جی. میں ایک طالب علم آدمی ہوں, میں کچھ اسٹیریوٹائپ بندہ نہیں کہ میں وہی اول فول کرتا رہوں جیسے ہوتا ہے. تو علامہ صاحب نے کہا تھا, آپ سن لیں, آپ کہیں گے شعر بھی بجٹ کے خلاف. وہ یہ ہے, کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں, شبلی صاحب, کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ. بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ, قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, جب کہ ہے تابدہ اری ابھی گیسو و دجلہ و فرات. شدت وہی ہے, حالات وہی ہیں, کوئی اٹھے گا, کوئی آئے گا. میں نے یہ بات جو کی ہے یہ بجٹ کے بارے میں ہی کی ہے. آپ کچھ فنڈنگ کریں, کوئی اسلامک فنڈ بنائیں, کوئی او ایس آئی سی کو انوالو کریں, آپ انیشیٹو لیں. یو آر دا اونلی اسلامک پاور آن دا فیس آف دس ارتھ. اس لیے تھوڑا آپ اس کنفائنڈ جو آپ کا ریفرنس ہے اس سے باہر نکل کے بھی بات کریں. اب آگے آئیے جی جناب, آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے. بجٹ ابھی اناؤنس ہو رہا تھا تو پیٹرولیم کی قیمت چڑھ گئی اور چڑھے گی, ایل پی جی کی چڑھ گئی اور چڑھے گی. وہ کہتے ہیں جی ابتدائے عشق میں ہم ساری رات جاگے, اللہ جانے کیا ہوگا آگے, مولا جانے کیا ہوگا آگے. کیا ہونا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. وہ تو ہم ایسی یہ بات کر رہے ہیں, ہونا یہ ہے کہ بربادی ہوگی, زیادتی ہوگی. یہ گفتگو کی حد تک کہانیاں نہیں چلیں گی. آگے آپ آئیے جی, بجلی کا کرائسس آ گیا. وہ بجلی جو پہلے چل رہی تھی جس پہ اربوں ڈالر لگے تھے, جو پلانٹس آپ کو بنا کے دیے تھے وہ آپ سے پلانٹ ہی نہیں چل رہے. آپ کو بس دی جائے آپ سے بس نہیں چلتی ہے, آپ کو کوئی کل پرزہ دیا جائے وہی نہیں چلتا ہے, اس پہ پیسے بھی خرچ ہوئے ہیں.
تو لوگ اب جو ہیں وہ آگ میں جل رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کی جو کیفیت ہے آپ مشینوں کو چلا ہی نہیں سکتے. میرا ذاتی خیال یہ ہے اور بہت سارے میرے جیسے طالب علم لوگوں کا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ ان میں وہ سکل نہیں ہے, ان میں وہ جو ہوتی ہے نا سائنس آف امپلیمنٹیشن, وہ اس ٹیم میں کمی ہے. کرتے رہیں جتنی مرضی کہ ہم آئنسٹائن ہیں, کہنے سے تو نہیں, دیکھنا کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. کوئی مشین تو یہ چلا سکیں. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں یہ ضائع ہوں گے اگر ان کے اوپر وہ سکلز اور محنت کا جذبہ اور اس کی مہارت نہ ہوئی. اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, یہ کیا ہے, لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا جی وہ سیف سٹی. 60% جو ہیں اس کے کیمرے خراب ہیں. کیا یہ بھی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے کیے ہیں خراب؟ ان کو کنہوں نے ٹھیک کرنا ہے؟ کوئی جو میں عرض کر رہا ہوں اس چیز پہ ذرا غور کریں. صرف باتوں سے بات کام نہیں چلے گا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دے. میاں نواز شریف کو بہت کنڈیم کرتے ہیں, صحیح ہے, آپ کی دشمنی ہے یا دوستی رضا ربانی صاحب آپ کائنڈلی اسپیچ سن لیں. جو دوستی ہے یا دشمنی ہے, لیکن آپ نے عدالتوں سے بھی فیصلے کرا لیے, اپنا پلوشا صاحب عدالتوں سے بھی فیصلے کرا لیے, ہو جاتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا تھا, منیر احمد نے مولوی تمیز الدین کا کیا تھا. میں مستورات سے عرض کرتا ہوں, لیڈیز سے خواتین سے, مولوی تمیز الدین کا کیا ہوا تھا, منیر احمد نے فیصلہ کیا تھا. ارشاد حسن خان نے فیصلہ کیا تھا کہ جی اس کو مشرف کو 3 سال بھی دے دو اور اکیلے آدمی کو آئین جو ہے وہ امینڈ کرنے کی پاور بھی دے دو. تو کیا ہم ان تمام فیصلوں کو مان لیں؟ یہ سارے فیصلے صحیح ہیں؟ نہیں. جو فیصلہ دل نہیں قبول کرتا لوگوں کا, وہ فیصلے جو ہیں وہ ناپائیدار ہوتے ہیں, وہ نقصان. آپ نے اس کو نکال دیا, سارے نظام کو تلپٹ کر دیا. کنٹینیوٹی تھی 5.8 جو آپ کی گروتھ تھی, جو بعد میں آپ کہتے ہیں کہ جی گروتھ جو بعد میں 1.2 پہ آ گئی. ابھی کیا وہ کہتے ہیں جی جاتے جاتے وہ کر گئے, تیلی لگا گئے ہیں نون لیگ والے. تو یہ بات تو درست نہیں ہے. تیلی لگا گئے آپ کو موٹر پہ دے گئے ہیں, تیلی لگا گئے ہیں کہ آپ کو ایک بم دے گئے ہیں جو آپ کی ڈیفنس امپریگنیبلٹی کا ضامن ہے. انڈیا آپ کو استری کر دیتا, پلسٹر کر دیتا اگر آپ کے پاس وہ نہ ہوتا. ہم اپنے محسنین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جس بندے نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے, جس کو سزائیں بھی اسی وجہ سے ملی, آپ کو بم دیا ہے, اس سے آپ اکنامک سٹیبلٹی حاصل کر سکتے ہیں, اس سے آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں, آپ کی سیکیورٹی انشور ہو گئی ہے, تو آپ کیسے اس احسان کو بدلا دے سکتے ہیں؟ جو احسان فراموش کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ پھر اپنے خدا سے بھی, قدرت بھی ان کے خلاف آتی ہے. اس لیے جب ہم کو دعویٰ کریں تو سوچ سمجھ کے کریں. عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالنے سے کام نہیں چلے گا. اب دیکھیں, اب جو میں عرض کر رہا ہوں ایکسپرٹیز کی بات, مہارت کی بات, کیا بات ہے کہ چائنیز کہتے ہیں کہ یہ کام تو پنجاب سپیڈ پہ ہو رہا ہے, یہ کام تو شہباز شریف کی سپیڈ پہ ہو رہا ہے. کیا وہ ہماری خوشامد کرتے تھے؟ کیوں ہوا؟ جو کام سالوں میں ہوتا ہے وہ دنوں میں کیوں ہوئے؟ کیوں چائنیز جیسے جو ہیں, جو اتنی تکڑی کمیونٹی ہے محنتی, وہ کیوں اپریشیٹ کرتی تھی, کیوں ایڈمائر کرتی تھی؟ کر کے دکھایا ہے. میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جب ہم اڑ کے ہر پلانٹ پہ جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ایسے کام ہو رہا ہے جیسے کچھ جنات کام کر رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہوگا. کام کرنے کے لیے ایک اور جذبے کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ہوا کیا ہے قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ. آٹا انہوں نے چھوڑا 32 روپے کلو, اب جناب 80 روپے سے زیادہ کلو. 80 روپے میں غریب آٹا خرید سکتا ہے, بھوکا مرے گا نا. پھر چینی انہوں نے چھوڑی 52 روپیز کلو, اب 130 روپے میں ملتی ہے. آپ ذرا کمپیریزن تو کریں. آپ نے بجلی اور گیس کے جو بل بڑھائے ہیں اور وہ بل جو آپ نے کہا تھا کہ ہم واپس کریں گے گیس کے, قوم کو یقین دلایا تھا, ان میں سے 1 پائی بھی واپس نہیں ہوئی. تو وعدہ خلافی کو حد ہوتی ہے, اتنی بڑی وعدہ خلافیاں نہیں کرنی چاہیے.
آپ کہتے ہیں کہ افراط زر، اس وقت افراط زر کا ریٹ 4% تھا، اب 13% ہے۔ خوراک جو انسانوں کی زندگی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اس کا تھا 3% انفلیشن، اب 15% ہے۔ 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے اور 2 کروڑ نیچے چلے گئے اس کے خط غربت سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب 10 دن کے اندر شرح نبوت جو ہے وہ جمپ کر کے اوپر آسمان پہ چلی گئی ہے۔ ایسا نہ کریں، چیزوں کو ریشنلائز کریں اور ایمانداری سے سوچیں۔ فگر ورک تو کرنے کو جو مرضی کر لیا جائے، لیکن اس کے اثرات تبھی ٹیسٹ ہوں گے جب اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا۔ آپ نے تو دیکھیں جو کیا ہے، آپ کی پالیسی یہ ہے کہ جبر کرو، اپنے ساتھیوں پہ جبر کرو، اپنے مخالفوں پہ جبر کرو، اپنے مخالفوں کا کیس فیبریکیٹ کرو، ان کو ہتھ کڑیاں لگاؤ، ان کو اندر بند کرو۔ یہ تو مناسب نہیں ہے، اس سے تو کام نہیں چلتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو چھتیں بنا کے دینی تھی، لوگوں کی چھتوں کو ڈیمولش کر دیا گیا۔ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ روتے بھی پھر رہے ہیں، بد دعائیں بھی دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی بد دعاؤں سے بچائے، کیونکہ غریب کی بد دعا جب آسمان تک جاتی ہے تو پھر کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ جناب چیئرمین، میڈیسن کا میں نے ذکر کیا، کوشش کریں ساتھی میں کنکلوڈ کر کرتا رانا ہوں، صاحب۔ ابھی کرتا ہوں Thank you چیئرمین صاحب، میں آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے ہوں تیار، لیکن آپ کے لیے میری ایک دستپرستہ ریکویسٹ ہے کہ ٹرائی ٹو ان فیوچر انشور ڈسپلن ان دا ہاؤس۔ ہم کسی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نہ ہو، یہ آپ کے اوپر بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے، آپ کی مینجمنٹ کے اوپر بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ آپ میرے کارواں ہیں، اگر میرے کارواں اپنے کارواں کو اس طرح تتر بتر منتشر کر دے گا تو پھر کیا اس کے نتائج نکلیں؟ تو میرے کارواں کا رول یہی ہے کہ سارے اپنے قافلے کو سنبھال کے رکھے۔ تو مہربانی کر کے جو ہوا ہے آج آپ کے سامنے ہوا ہے، میں جلدی ختم کروں گا، میں زیادہ وقت آپ سے نہیں لوں گا۔ اب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل اکانومی تھی ان کی اور ہماری ریئل ہے۔ اگر ریئل اکانومی سے یہ فیض لوگوں کو مل رہا ہے تو پھر آرٹیفیشل اکانومی ہی اچھی تھی۔ یعنی ایک الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، اور جو آپ کا دل گواہی دے اس دل کی آواز سننی چاہیے۔ صرف وقتی جو مصلحتیں ہیں اور فوائد ہیں ان کو آگے رکھتے ہوئے یہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ان لوگوں نے بہادری سے مقابلہ کیا ہے ساری چیزوں کا، قیدیں کاٹی ہیں، سزائیں کاٹی ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ مسلم لیگ کا تو یہ کلچر نہیں تھا، لیکن یہ مسلم لیگ کا نیا جنم ہوا ہے۔ They have become a party of struggle and strenuous struggle. They are facing the hardship. یہ ان کا کریڈٹ بنتا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں، روز کہتے ہیں جی انہوں نے بھئی 10 ارب کا 70 ارب کا قرضہ ان کا تھا نا اتنے سالوں میں، آپ کا 3.25 سال میں 110 ارب ڈالر کا قرضہ ہو گیا۔ یہ تو کوئی بات نہ بنی نا۔ تو اس لیے اس باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک دوست تھے ہمارے جنہوں نے کرپشن کے بارے میں یہاں تقریر کی، وہاں کی اپنا طاہر صادق نے، میری طاہر صادق نے، اس سے پہلے انہوں نے کی جو کے پی کے ہیں ایم این اے۔ تو یہ ساری باتیں سچی نکل آتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں ایک بات، میں سب دوستوں سے کہوں گا، کم دوست بیٹھے ہیں لیکن پیغام تو جائے گا، کہ اپنے دل سے مسلم لیگ کا خوف نکال دیں۔ اس خوف کی وجہ سے آپ بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو دبانے کے لیے آپ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ مریم نواز کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، ہاں جی، اور سب کو پکڑ لو، سب کو گرفتار کر لو۔ بابا جس نے آپ کو موٹر وے دی، سی پیک دیا، بوم دیا، عزت دی، اسٹیبلٹی دی، اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا نقصان تو ہوگا۔ ہم دیکھیں گے جب وہ وقت آئے گا جب گندم سستی ہوگی اور گندم آپ امپورٹ نہیں کریں گے۔ شرم آتی ہے ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم گندم امپورٹ کریں گے۔ بھئی یہ تو سارا فوڈ گروئنگ ریجن ہے، ساری فوڈ باسکٹ تھا جس کا حال یہ ہو گیا ہے 1.5 سال 2 سال میں۔ آپ چینی امپورٹ نہیں کریں گے، گنوں کے جو ٹرک ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ کدھر گئی چینی آپ کی؟ جو آپ نے پکڑے تھے لوگ، ان کے خلاف کیا کیا ہے؟ آٹا آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، گھی آپ پتہ نہیں کون سا تیل ڈالیں گے غریب جو لوگ ہیں اپنے کھانے میں۔ پھر اس کے علاوہ میں کیا کہوں کہ کیا کیا مشکلات لوگوں کے لیے ہیں۔ مہربانی کر کے آپ، جیسے میں نے عرض کیا ہے، آخر میں کہوں گا، اس خوف کو نکالیں۔
مریم نواز آپ کے لیے خوف کی علامت ہے. شی از اے پاپولر پرسن, شی از اے کراؤڈ پولر. اگر جب آزادی ملی تو آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. نیکسٹ الیکشن میں آپ مینیج کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, لیکن کوئی مینجمنٹ کامیاب نہیں ہوگی. انشاءاللہ سچ کامیاب ہوگا, اور جو ایمبیسڈر آف ٹروتھ ہیں وہی کامیاب ہوں گے, جیسے فرما رہے تھے آپ. اس لیے وقت جو ہے وہ بدل رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پرویز مشرف نے روکا تھا نواز شریف کو, قید کیا تھا, ہم سب کو قید کیا تھا, باہر نکالا تھا. لوگ مجھے کہتے تھے اب نہیں آ سکتے تھی, اب نہیں آ سکتے, اور میں کہتا اللہ کو بندو وہ پاپولر فورس ہے, اس نے آنا ہے, اب بھی اس نے آنا ہے, اب بھی اس نے پاور میں آنا ہے. ان کی بیٹی نے, شہباز نے, سب نے پاور میں آنا ہے. یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں سامنے, اٹس رائٹنگ آن دا وال, بیکاز دے آر پاپولر پیپل, دے ہیو کنٹریبیوٹڈ سم تھنگ ان دا سروس آف دا پیپل. اس لیے میں آپ کو عرض کروں, لک اف ہوپس آر ڈیوپس, فیئرز میں بی لائرز. چیئرمین صاحب, سچ سامنے لکھا ہوا ہے. میں بھی انشاءاللہ ہوں, اور آپ کو بھی اللہ زندگی دے بہت لمبی, آپ تو بھی نوجوان ہیں, تو ہم سارے مل کے پڑھیں گے تاریخ کا فیصلہ. بہت بہت شکریہ.